اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده فتظنون إن لبثتم إلا قليلا صدق اللہ العظیم. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا تاکہ ہوش میں آئے، مگر لوگ ہیں کہ راہ حق سے دور ہی دور بھاگے جا رہے ہیں. اے نبی سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ تم کہتے ہو تو وہ مالک عرش کے مقام کو پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے. پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس کی ذات ان باتوں سے جو لوگ اس کے بارے میں کرتے ہیں. اس کی پاکی کو بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں جو ان کے درمیان ہیں. کون سی شے ایسی ہے جو اس کی تعریف نہ کرتی ہو پاکی کے ساتھ لیکن تمہیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور بڑا درگزر کرنے والا ہے. اسی طرح جب تم قرآن پڑھتے ہو ان کے سامنے تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں جو کسی کو دکھتا نہیں. ہم ان کے دلوں پہ ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ سمجھ نہیں پاتے. ہم ان کے کان بہرے کر دیتے ہیں اور جب تم قرآن میں اکیلے اللہ ہی کی بات کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو کیوں سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں. یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی ہے جادو کا مارا ہوا ہے جس کے پیچھے تم جا رہے ہو. دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں، کیونکہ یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں کوئی بات ملتی نہیں. کہتے ہیں کہ ہم جب سے ہڈیاں اور خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. ان سے کہو کہ ہاں تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ، اس سے بھی سخت کوئی چیز ہو جاؤ جو تمہارے ذہن میں قابل قبول ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے. پوچھتے ہیں کون ہے وہ جو ہمیں زندگی کی طرف لائے گا؟ جواب میں کہو وہی لائے گا جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا. پھر وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو کیا خبر کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو. اور یہ وہ وقت ہوگا جب تمہیں بلائے گا وہ اللہ اور تم اس کی حمد پکارتے ہوئے اس کے جواب میں نکل آؤ گے اور یوں سمجھو گے کہ تم نے جو ٹائم گزارا وہ تو بس تھوڑا سا تھا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا. ہم نے قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا تاکہ وہ ہوش میں آئے. پچھلی آیتوں پہ جو سلسلے بیان ختم ہوا تھا یہ واقعہ معراج کے اوپر جو سماجی ہدایات دی گئی ہیں ان کی تشریح آپ کے سامنے ہوئی ہے.
بات ختم ہوئی تھی اس بات کے اوپر کہ ساری چیزوں کی جڑ یہ ہے کہ آپ اللہ اور آخرت پر یقین رکھیں. تمام نیکیاں، آپ یتیموں کا مال نہیں کھائیں گے، آپ حلال کمائی کھائیں گے، آپ ماں باپ کا حق ادا کریں گے، آپ زنا سے بچیں گے، آپ اولاد کو قتل نہیں کریں گے، آپ پورا تولیں گے، یہ ساری باتیں، آپ اکڑ کے نہیں چلیں گے، آپ آنکھ کان اور سب کو خدا کے حضور جواب دہ سمجھیں گے، آپ کے اندر غرور و تکبر نہ ہوگا. یہ ساری باتیں جو ہدایات دی گئیں یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب آپ اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہوں. یہاں پر بات ختم ہوئی تھی. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا. یہ لوگ اس کے جواب میں یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار نہیں کرتے. مشرکین مکہ کا کہنا یہ تھا کہ ہم اللہ کا انکار نہیں کرتے. ہم نے کب منع کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ذوالجلال ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ساری طاقتیں ہیں؟ ہم نے اس بات سے کب انکار کیا ہے؟ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. قرآن کریم میں مشرکین مکہ کے عقائد جگہ جگہ بیان کیے گئے ہیں، جس میں صراحت کے ساتھ یہ بات ہے کہ وہ نہ صرف اللہ کو مانتے تھے بلکہ تمام طاقتوں کو سرچشمہ اللہ تعالیٰ کو سمجھتے تھے. دنیا کے سارے مشرک مذاہب جتنے بھی، جن کو آپ مشرک کہتے ہیں، وہ بھی اصل میں ایک سب شکتیمان پرمیشور کو ہی ساری طاقتوں کو سرچشمہ سمجھتے ہیں. یہ مورتیاں جو ہوتی ہیں، ڈاس جو ہوتے ہیں، یہ بت جو ہوتے ہیں، ان کو وہ لوگ خدا نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ خدا منتروں اور تنتروں کے نتیجے میں خدائی طاقتیں ان کے اندر نزدیک آ جاتی ہیں. لیکن اصل طاقت کا سرچشمہ ذات باری ہے سبھی کے نزدیک. تو مشرکین مکہ اس بات کو کہتے تھے کہ ہم پر الزام ہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں. جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ جب تک اللہ کو نہیں مانو گے زندگی میں یہ حقیقتیں نہیں آئیں گی. ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، آپ ہمیں مشرک کا نام کیوں دیتے ہیں؟ ہم تو اللہ کو، اور جو دوسرے مانتے ہیں، ہم لات کو، منات کو، عزا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، یا جس کو بھی ہم مانتے ہیں، ہم تو ایسے مانتے ہیں جیسے ایک شہنشاہ ہوتا ہے اور شہنشاہ کے درباری ہوتے ہیں. کوئی بھی بات کہنے کے لیے شہنشاہ کو براہ راست مخاطب نہیں کیا جاتا بلکہ درباریوں سے مانگا جاتا ہے، اور وہ اسی پاور سے جو ان کو ملتی ہے وہ اس کو عطا کر دیتے ہیں. اس سے زیادہ ہم انہیں کوئی مقام نہیں دیتے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو صرف اس لیے ان کے آگے جھکتے اور ان کے پوجا پاٹ کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. لیقربونا الی اللہ زلفیٰ یعنی ایک پل بن جائیں ہمارے اللہ کے درمیان. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَاعُونَ عِندَ اللَّهِ، یوں کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے ہماری، ہم تو صرف اس لیے، یعنی ہمارا کیس بن جائے اللہ کے سامنے، ہم تو صرف اس لیے ان کی رضامندی چاہتے ہیں. جو ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جو جانور ان کے لیے کاٹتے ہیں، صرف یہ پورا اسٹیٹمنٹ قرآن کریم میں موجود ہے. میں بنا نہیں رہا ہوں، میری طرف سے بنا ہوا بیان نہیں ہے، یہ مشرکین مکہ کا بیان ہے جو حضور اقدس کی خدمت میں دے رہے ہیں. اور یہ سارے عقائد جو میں بیان کر رہا ہوں قرآن کریم میں جگہ جگہ مشرکین مکہ کے صاف طور سے بیان کیے گئے ہیں، پوری صراحت و وضاحت کے ساتھ. آپ چاہیں تو کسی بھی ترجمے میں اور کسی بھی مفسر قرآن کے ترجمے میں جس پر آپ فیض کرتے ہوں، ان تمام آیتوں کا ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیے میرے سامنے المؤمنون ہے، سورہ المؤمنون. اب دیکھیے اس میں صاف طور سے ان کے جو عقائد بیان کی جا رہے ہیں. یہ رکوع ہے 5واں جو میرے سامنے آیا، آخری اس سے پہلا رکوع ہے سورہ المؤمنون کا. قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان کس کا ہے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. سیقولون للہ، یقیناً یہ یوں ہی کہیں گے کہ اللہ کا ہے، زمین اور آسمان اللہ ہی کا ہے. قل افلا تذکرون، تو ان سے پوچھئے پھر بھی تم ہوش میں کیوں نہیں آتے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے پوچھئے ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا پروردگار کون ہے. سیقولون للہ، تو یقیناً یہ یوں ہی کہیں گے کہ اللہ ہے. قل افلا تتقون، پھر ان سے پوچھئے کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں. قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، ان سے کہو کس کے ہاتھ میں ہے اقتدار زمین و آسمان کا، اور وہ کون ہے جو حقیقت میں پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اب بتاؤ وہ کون ہے. سیقولون للہ، تو یقیناً یہ یوں ہی کہیں گے کہ وہ اللہ ہے. قل فانا تسحرون، پھر کیوں تم کو دھوکے لگتے ہیں، کیوں تمہاری مت ماری جاتی ہے. بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون،
یہ تو سچ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، تم کیوں اس کو جھٹلاتے ہو؟ سورہ المومنون یہ مشرکین مکہ کے عقائد ہیں جو حضور اقدس علیہ السلام کی زبان سے سوال کیے گئے اور بیان کیا گیا. اب یہ دیکھیے جگہ جگہ، ایک جگہ نہیں ہے، قرآن کریم کی 50 آیات میں اگر مشرکین مکہ کے عقائد جمع کیے جائیں تو آج کل کے مسلمانوں سے شاید بہتر عقائد نکلیں گے. اگر دیکھیں جو اللہ کے بارے میں عقائد وہ بیان کر رہے ہیں، یہ دیکھیے یہ سورہ العنکبوت ہے، اس کے بعد دیکھیے سورہ نمل ہے، سب جگہ یہ قل من نزل من السماء ماء. دیکھیے اسی آیت میں دیکھیے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. سورہ العنکبوت کی ہے، آیت نمبر 61 ہے. آپ ان سے پوچھیے زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، چاند سورج کو کس نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے یہ اللہ نے کیا ہے، اور کسی نے نہیں کیا، اللہ ہی ہے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کیوں دھوکہ لگتا ہے تم کو. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہی تو ہے جو رزق دیتا ہے اور چھینتا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ان سے پوچھیے اللہ کے رسول کون آسمان سے بارشیں برساتا ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کون زمین جب مردہ ہو جاتی ہے تو اس کو زندہ کرتا ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے کہ اللہ کرتا ہے. آیت نمبر 62 ہے سورہ عنکبوت کی. اب اس طرح کی آیات میں اگر چھانٹنے بیٹھ جاؤں بہت ٹائم لگ جائے گا، لیکن یہ کہ اللہ کو وہ مانتے ہیں. اور جب حضور اقدس علیہ السلام مشرک کہہ رہے ہیں تو وہ اس سے کانوں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں. میں آپ مشرک نہ کہیں، ہم تو موحد ہیں. آپ ہمیں مشرک کیوں کہتے ہیں؟ یہ حضور پہ الزام تھا کہ ہمارے آبا و اجداد کو مشرک کہتے ہیں، ان کو گالی دیتے ہیں، ان کو مشرک کہتے ہیں، حالانکہ ہم مشرک نہیں ہیں، عبداللہ کو مانتے ہیں. ان کے باپ کا نام عبداللہ ہم نے تو رکھا ہے. عبداللہ اللہ حضور اقدس کے والد کا نام مشرکین مکہ ہی تو رکھا ہے. اور پھر خانہ کعبہ میں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ سب تلبیہ مشرکین کا ہی تو ہے جو مشرکین پڑھا کرتے تھے. آج بھی جو حاجی پڑھتے ہیں وہی تلبیہ تھا مشرکین کا بھی. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے خدا، ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں. الا شریکن ہوا لک، صرف وہی تیرا شریک ہو سکتا ہے جس کو تو نے خود ہی اختیارات دیے ہیں. الا شریکن ہوا لک، جو تیرا ہے تملکہ، تو ان کا مالک ہے. وہ شریک ایسے شریک جو تجھ سے باہر نہیں، تو ان کا مالک ہے. ہوا لک تملکہ، تو ان کا مالک ہے. یہ عقائد ہیں، یہ بات ہے. اور تشبیہ دے رہے ہیں اس بات سے کہ جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے اور بادشاہ کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، پورٹ فولیوز ہوتے ہیں، اکیلے تو کوئی کچھ نہیں کرتا. تو اس طرح سے یہ سارے لوگ کر رہے ہیں ان کاموں کو. اللہ ہی کی حکومت ہے یقیناً، جیسے اٹل بہاری واجپئی کی حکومت ہے، لیکن ایک فارن منسٹر ہیں اور ایک جناب والے ہوم منسٹر ہیں اور ایک سارے منسٹرز ہوتے ہیں. ایسے اللہ کی منسٹری ہے، یہ اللہ کے درباری ہیں، کر رہے ہیں. اس سے اللہ کا انکار لازم نہیں آتا، کیونکہ اختیارات کا آخری سرچشمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. اس لیے ہم کو مشرک نہ کہا جائے. ہم پر یہ لفظ غلط ہے، یہ الزام غلط ہے، یہ بات کہتے تھے اور تمثیل یہ دیتے تھے کہ جیسے درباری ہوتے ہیں ایسے ہی ہمیں. اس پس منظر میں خدا تعالیٰ ان کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں تاکہ لوگ ہوش میں آئیں. تصریف آیات قرآن کریم کا خاص اسٹائل ہے. ایک بات کو قرآن کریم بہت سے انگل سے کہتا ہے، بہت سے انداز میں کہتا ہے، بہت سی تشبیہات اور بہت سے دلائل کے ساتھ کہتا ہے. ہر آدمی کا ذہن یکساں نہیں ہوتا، ذہنی معیار مختلف ہوتے ہیں. کسی کو گہری بات سمجھ میں آتی ہے، کسی کو ہلکی بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی مثال سے سمجھتا ہے، کوئی دلیل سے سمجھتا ہے. بہت سے انداز ہوتے ہیں. ہر انسان کو اللہ نے الگ الگ ذہن دیا ہے. اس لیے ایک بات کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم نے مختلف انداز اختیار کیے ہیں، ایک حقیقت کو سمجھانے کے لیے لوگوں کے ذہنوں کے اعتبار سے. یہ اس لیے تاکہ لوگ سمجھ سکیں، لیذکروا. اور یہی قرآن کریم کا حقیقت میں تفسیر کا طریقہ بھی ہے. لوگ دھوکہ اس لیے کھاتے ہیں، قرآن کریم کی تشریح و تفسیر میں اختلافات اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ ایک آیت کو پکڑ لیتے ہیں اور اس آیت کو وہیں پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس آیت کو تصریف آیات کے ذریعے یعنی اسی مفہوم کو اللہ نے اور 10 طرح سے بیان کیا ہے. ان سب کو سامنے رکھ کر کے آپ اگر سمجھیں گے تو پوری بات اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گی. ایک مثال تو میں اس کی ابھی دوں گا آپ کو. اسی آیت میں پوری بات اپنے آپ، یعنی قرآن تو خود اپنے آپ کو سمجھاتا ہے. ارشاد ہے حضور کا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ ایک جگہ سمجھ میں نہ آئے گا تو دوسری جگہ سمجھ میں آ جائے گا. قرآن خود اپنی تفسیر کر لیتا ہے، اپنی تفسیر خود کر لیتا ہے. یفسر بعضہ، اس کا کچھ حصے کی تشریح کر دیتا ہے. ایک جگہ بات پوری کلیئر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کی مضمون کی دوسری آیت کو اٹھاؤ، اس کے ساتھ جوڑو، بات سمجھ میں آ جائے گی.
یہ ہے تصریف آیات. بات کو پھیر پھیر کے الٹ پھیر کر کے کبھی اس اینگل سے کبھی اس اینگل سے بیان کرنا، یہی تفسیر کا اصول بھی ہونا چاہیے. اسی سے قرآن کریم آپ وہ سمجھیں، کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ آپ تک بات کہنا چاہ رہا ہے وہ آپ سمجھیں، نہ یہ کہ جو آپ کے من میں آ گئی ہے اس کو قرآن شریف سے ثابت کریں. یہ غلط ہے. ایک بات ایک آئیڈیا میرے دماغ میں سوچ گیا، اب میں قرآن شریف کی آیتوں میں سے نچوڑ رہا ہوں اس کو، یہ گمراہی ہے. میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں یوں سمجھوں کہ قرآن مجھ سے کہنا کیا چاہتا ہے. یہ قرآن کا تدبر ہے، اور میں نے اپنی ایک رائے بنائی، اب اس کو زبردستی قرآن میں کھینچ کے لا رہا ہوں. یہ ہے تفسیر بالرائے، جو حرام ہے. یعنی اپنی رائے پہ ڈال رہا ہوں میں قرآن کریم کو، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. مجھے اپنی داد تھوڑی کرانی ہے، اللہ کی داد کرانی ہے. تو میں یہ سمجھوں کہ اللہ کیا چاہتا ہے. تو 10 جگہ اللہ نے ایک بات کو بیان کیا ہے، وہ ساری باتیں آیتیں سامنے رکھوں گا، پوری بات اپنے آپ سے میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. تصریف آیات ہی حقیقت میں اصول تفسیر میں اصل تفسیر ہونا چاہیے، اور اسی بنیاد تفسیر بھی ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ تو سمجھاتا ہے، نہیں ایک بات سمجھ نہیں آتا دوسری طرح سمجھاتا ہے، دوسری طرح سمجھ نہیں آتا تیسری طرح سمجھاتا ہے. وہ سمجھا کے آخری بات کو فائنل حد تک سمجھاتا ہے. مگر کیا ہوتا ہے، لوگ بھاگتے ہیں. وما یزیدہم الا نفورا، لوگ بھاگتے ہیں. نہیں، قرآن کریم کی یہ کوشش نہیں بڑھاتی مگر ان کی نفرت کو، ان کے بھاگنے کو. وما یزیدہم الا نفورا. جو مجرم ہوتا ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ بات کو اتنا سمجھایا جائے. وہ سوچتا ہے اگر میرا منہ بند ہو گیا تو میرے لیے کچھ کہنے کو رہے گا ہی نہیں. لہذا جس کو بات سمجھنی نہیں ہے اس کو زیادہ وضاحت سے چڑ ہو جاتی ہے. اتنا کیوں سمجھا رہے ہیں کہ میں کوئی اس کے اندر نقطہ نہیں نکال پا رہا، میرے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچ رہا. اس لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ہم جتنا سمجھاتے ہیں وضاحت کر کے اتنا ہی بھاگتے ہیں، یہ اتنا ہی ان کی نفرت بڑھتی ہے. اس لیے کہ جس کو سمجھنا نہیں ہے وہ تو چڑ جائے گا اس بات سے کہ اتنا کیوں سمجھایا جا رہا ہے کہ میرا منہ بند ہوا جا رہا ہے. وہ تو چڑ جائے گا اس بات سے. تو اس لیے قرآن کریم جتنا زیادہ سمجھاتا ہے تصریف آیات کے ذریعے، نہ ماننے والوں کی چڑ اتنی ہی بڑھتی ہے. وما یزیدہم الا نفورا، کہ یار تو ہندی کی چندی کیے دے رہا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیے دے رہا ہے قرآن کریم. ہم نے جتنے گھپلے کیے ہیں وہ سارے کے سارے واضح ہوئے جا رہے ہیں. تو اس سے ان کی چڑ بڑھتی ہے. اب کیا ہے، قرآن کریم تو سمجھائے گا توحید کو. قل لو کان معہ آلہۃ کما یقولون، جیسا یہ لوگ کہتے ہیں، اگر ایسا ہی ہوتا کہ اللہ کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے گاڈس بھی ہوتے، دیوی دیوتا بھی ہوتے، یا اللہ کے ساتھ کچھ مددگار بھی ہوتے اور معاون بھی ہوتے، جیسا یہ کہتے ہیں، کما یقولون، جیسا یہ کہتے ہیں، یعنی ایسا ہے نہیں، جیسا یہ کہتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو قرآن کریم عقل عام کے سامنے، کامن سینس کے سامنے ایک سوال لگتا ہے. اگر ایسا ہوتا کہ 50 دیوی دیوتا یا 50 خدا اور 50 چھوٹی شکتیوں والے دنیا میں ہوتے تو کیا وہ خدا کا تخت چھیننے کی کوشش نہیں کرتے؟ اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، کوشش نہیں کرتے؟ کوئی بھی سمرتھن واپس لے لیتا؟ کب سرکار گر جاتی، کب کائنات کی کچھ پتہ نہیں چلتا؟ کیا وہ کوشش نہیں کرتے؟ اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا. یہ ملی جلی سرکار چلتی کیسے؟ قرآن کریم تو خود بتا رہا ہے کولیشن گورنمنٹ نے چلا کرتی، نہیں چل سکتی، کیونکہ ہر ایک جو ہے یہ چاہتا یہ اختیارات میرے ہاتھ میں آ جائیں. اتنی ہم آہنگی کیسے بنی رہتی؟ آپ کے پاس بھی اختیار ہے، میرے پاس بھی اختیار ہے. 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ چل سکتا ہے کوآرڈینیشن. کبھی تو جھگڑا ہوگا، کسی بات پہ تو جھگڑا ہوگا. برسوں لاکھوں برس گزر جائیں کبھی جھگڑا نہ ہو. اور جھگڑا ہوتا تو کائنات میں فساد تو پھیلتا. فساد آج تک نہیں پھیلا تو اس کا مطلب یہ جھگڑا نہیں ہوا، کبھی جھگڑا نہیں ہوا. تو یا تو یہ ہوتا کہ اگر بہت سے خدا ہوتے تو بغاوت کا راستہ اپناتے. کوئی تو خدائے واحد کے مقابلے میں، خدائیگان کے مقابلے میں بغاوت کا راستہ اپناتا. یا پھر اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، یعنی اللہ کی طرف پہنچنے کی راہ ڈھونڈتے، یعنی خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے. پھر یہ ہوتا، بہت سے درباری ہوتے ہیں تو ہر درباری کی یہی تو کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ کی خوشنودی چاہ لوں، یہی تو، یعنی اپنے شہنشاہ کی خوشنودی چاہ لوں، اس کی اطاعت کر لوں. تو اگر تمہارے مظلومہ دیوی دیوتاؤں کی خواہش بغاوت ہے تو کائنات میں اختلال کیوں نہیں، انتشار کیوں نہیں؟ اور اگر ان کی خواہش اطاعت ہے تو تمہیں خود اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے. جو تمہارے بڑے خدا کی اطاعت کر رہے ہیں تو یہ دونوں طرح سے اللہ ہی کی اطاعت کرنی چاہیے. اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا. اس سے پہلے کی آیت میں قرآن کریم نے ہلکا سا ایک طنز کیا تھا.
تم نے ساری دیویاں پال رکھی ہیں، سب دیویاں ہی دیویاں، اور اپنے لیے بیٹوں کی دعائیں دن رات. اللہ کے ساتھ ایسا جو ہے مذاق کیوں کرتے ہو؟ افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا. سرسوتی دیوی، لکشمی دیوی، کالی دیوی، گوری دیوی، ایم کی دیوی، ڈھمکی دیوی، اور اپنے لیے اگر دیوی ہو جائیں تو جہاں کے وہاں جو ہے ہاسپٹل میں جا کر کے الٹرا ساؤنڈ کرا رہے ہیں کہ کہیں بیٹی بیٹی تو نہیں ہے، اگر ہو تو جلدی سے ختم کر دو اس کو. وہاں جا کر ہندوستان میں یعنی ایوریج ختم ہو جا رہا ہے، لڑکیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، لڑکے بڑھتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں جا کر ہاسپٹلس میں جا کر معلوم ہوتا ہے لڑکیاں تو ختم کرا دیتے ہیں. اتنے زیادہ لڑکی سے نفرت کرنے والے، لیکن اللہ میں کے لیے بہت پسند ہے. شریک جتنی بھی سب لڑکیاں ہی ہیں اللہ تعالیٰ کی، جتنی بھی دیویاں ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا، یعنی خدا کے دربار اس طرح سجتا، تو یقیناً یہ لوگ یا تو اللہ کے اختیارات میں حصہ بٹانے کی کوشش کرتے تو اس سے بغاوت پھیلتی، انتشار پھیلتا، یا پھر اللہ کی اطاعت کرتے. تو تم کو بھی اطاعت کرنی چاہیے. دونوں میں سے دونوں کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس کائنات میں تعدد اختیارات نہیں ہے. اختیار سے ذات واحد کا ہے. بہت سی ذاتوں، بہت سی ہستیوں کے ہاتھ میں کوئی اختیارات نہیں ہے. اللہ کو اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے لازم آتی ہے مجبوری. خدا کے کوئی بیٹا اس لیے نہیں کہ باپ تو بیٹے پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، تو پھر خدا کے لیے چھوٹے چھوٹے جھیلی کار بھی نہیں، اس لیے کہ خدا ہر چیز جب خود کر سکتا ہے تو اسے معاونین کی ضرورت ہے ہی نہیں. بھئی معاون تو وہ ڈھونڈے جو خود نہیں کر سکتا. کوئی بھی آدمی ویل چیئر تو وہ لائے گا جو پیر سے چل نہ سکے، اور جس کے ہاتھ میں خود سارے اختیارات ہیں اس کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ جو اپنے پیروں چل سکتا ہے وہ ویل چیئر پہ کیوں بیٹھے گا؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم جو اللہ کو مجبور سمجھتے ہو کہ اللہ بغیر واسطوں کے اور بغیر پورٹ فولیوز کے اپنے احکامات دنیا میں نافذ نہیں کر سکتا، تو جو تم اللہ کو اتنا مجبور سمجھتے ہو کہ براہ راست اپنے احکامات نافذ نہیں کر سکتا، بارش خود نہیں برسا سکتا، اس کو اندر دیوتا چاہیے بارش برسانے کے لیے، علم خود نہیں دے سکتا، سرسوتی دیوی دیں گی، اولاد خود نہیں دے سکتا، نوکری تمہیں خود نہیں دے سکتا، اس کے لیے کچھ اور دوسرے پورٹ فولیوز جو دیں گے، اگر اللہ کو اتنا ہی مجبور سمجھتے ہو تم، کیا تم نے اللہ کا یہی تصور ذہن میں بٹھایا ہے؟ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا. خدا بہت بلند ہے ان ساری کمزوریوں سے جو تم اس کے بارے میں سمجھتے ہو. بہت بلند ہے وہ، علوا کبیرا، بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے وہ. تمہاری عقل اس کی بلندیوں کو تصور بھی نہیں کر سکتی. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن. زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. یعنی ہر شے سے ظاہر ہے کہ اس کی کائنات میں کوئی عیب نہیں ہے. اس کی کائنات میں جب کوئی عیب نہیں ہے تو اس کی ذات میں عیب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجبور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی کائنات عظیم الشان ہے، کیا وہ خود عظیم الشان نہیں؟ تو پھر جب وہ تم اس میں اتنا بڑا عیب لگاتے ہو اللہ میں کہ اللہ اپنے اختیارات کو براہ راست نہیں نافذ کر سکتا ہے دنیا میں، اتنا بڑا عیب اس خدا پہ لگاتے ہو جس کی کائنات تک میں کوئی عیب نہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ سبحانہ وتعالی تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن. پاکی بیان کرتی ہے زمین و آسمان کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، مجبوری کے عیب سے بھی پاک ہے. نہ صرف پاکی بیان کرتی ہیں بلکہ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. نہ صرف پاکی بیان کرتی ہیں بلکہ دنیا کی تمام چیزیں اس کی تعریف بیان کرتی ہیں. یعنی پاکی تو عیب سے بیان کی جاتی ہے اور تعریف خوبی کی جاتی ہے. دنیا سے صرف یہی ظاہر نہیں ہوتا کہ عیب نہیں ہے اس کی کائنات میں، بلکہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بہت صاحب کمال ہے. تعریف تو کمال کی جاتی ہے، اور جب تعریف ہوتی ہے تو حمد ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہی دنیا میں ہر شے کمال والی ہے. اور جس نے اس کائنات کو کمال والا پیدا کیا، کیا وہ خود صاحب کمال نہیں؟ جس نے آپ کو کان دیے، کیا خود وہ سننے کی قوت سے محروم ہوگا؟ جس نے آپ کو طاقت دی، کیا اس کے پاس طاقت نہیں ہوگی؟ جس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی، کیا خود وہ بصیر نہیں ہوگا؟ جس نے ہمیں جو چھوٹا موٹا علم دیا، کیا وہ خود علم والا نہیں ہوگا؟ دوسروں کو علم بخشنے والا، دوسروں کو سما بخشنے والا، دوسروں کو ذہانت بخشنے والا، دوسروں کو آنکھیں بخشنے والا، کیا خود آنکھوں اور کان اور سماعت اور بصارت سے محروم ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. ہر شے نہ صرف یہ کہ یہ بیان کرتی ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، بلکہ وہ یہ بھی بیان کرتی ہے کہ اس کی کائنات صاحب کمال ہے اور وہ خود بھی صاحب کمال ہے. ہر شے اس کی تعریف بھی کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ابھی تعریف کس طرح سے کرتی ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر تصویر اپنے مصور کی تعریف بیان کرتی ہے. تصویر سے ظاہر ہوتا ہے، زبان حال سے بیان کرتی ہے کہ یہ بڑا اچھا آرٹسٹ ہے،
جیسے خدا کی کائنات جو ہے اپنی زبان سے، زبان حال سے، اپنی حالت سے جو ہے اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے، لیکن اگر اس کی کوئی زبان بھی ہو تو ہمیں کیا خبر؟ ہم اس کائنات میں جانتے کیا ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ کائنات صرف حال سے نہیں، زبان سے بھی خدا کی تعریف کرتی ہو. ہم جانتے کیا؟ ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے. ہم اپنی زبان سے واقف ہیں جو بہت ٹٹ بول رہی ہے، لیکن اور کتنی طرح کی زبانیں ہوتی ہیں دنیا میں، کس کس طرح سے ہوتا ہے یہ ہم جان بھی نہیں سکتے. تعریف بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے، مفسرین نے اس کی یہی تشریح کی ہے کہ زبان حال سے یہ ہر شے کو دیکھ کر اللہ کا کمالات ظاہر ہوتے ہیں، یہی اس کی تعریف بیان کرنا ہے. لیکن دنیا میں خدا تعالیٰ نے کتنے راز ہم سے پہ ظاہر کیے ہیں، نہ جانے کتنے پوشیدہ رکھے ہیں. بہت ممکن ہے کہ یہ کائنات صرف اپنی حالت سے نہیں بلکہ اللہ نے اس کو ایسی زبانیں بھی دی ہوں جن سے یہ اپنی خدا کی تعریف بیان کرتی ہے، تعریف بیان کرتی ہوں. زبان مقال سے بھی، زبان حال سے نہیں، زبان مقال سے بھی. آج سے 200 برس پہلے ٹیپ ریکارڈ کی ٹیپ کو دیکھنے والا کوئی بھی آدمی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ ٹیپ بھی بول سکتی ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا. لیکن الفاظ میں پوشیدہ ہیں جو یعنی میگنیٹ کے اس امپریشن سے ظاہر ہوتے ہیں. اس طرح سے اس کائنات میں الفاظ اور نطق کی ایک دنیا آباد ہو جس کے ذریعے یہ کائنات خدا کی تسبیح کرتی ہو. ہم نہیں جان سکتے لیکن وہ کچھ شکل ہو سکتی ہے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم سمجھ نہیں پاتے ہو ان کی تسبیح، تم سمجھ نہیں پاتے ہو، بہت سی چیزیں سمجھ نہیں پاتے. ایک آدمی بیٹھ کر کے آج دہلی میں بولتا ہے، سارا ہندوستان اس کو شکل کو دیکھ رہا ہے، برقی ذروں کے امتزاج سے اس کی تصویر ساری دنیا میں پہنچ جاتی ہے. آج سے 100 برس پہلے کوئی سمجھ پاتا تھا کہ اس بات کو؟ گاؤں والے تو اب بھی نہیں سمجھ پاتے ہوں کہ ہو کیسے جاتا ہے، یہ کیسے ہو جاتا ہے، یہ پہنچ کے جاتی ہے تصویر. جادوگر ڈبہ سمجھتے ہوں کہ جادوگر ڈبہ ہے. تو ہم سمجھتے کیا ہے اس کائنات کو؟ اللہ میں نے تھوڑا تھوڑا کھولا ہے، تھوڑا تھوڑا جانتے ہیں. ابھی تو ہم اتنا بھی نہیں جانتے، اتنا سمندر میں کوئی چڑیا پانی پیے تو اس کی چونچ بھی اتنا پانی لگ جاتا ہے. ہم دنیا کو اتنا بھی نہیں جانتے، ابھی اس کی کائنات کے رازوں کو اتنا بھی نہیں جانتے. ابھی تو اسٹارٹ ہے، شروعات ہوئی ہے. یہ سائنسی دور جو ابھی 100-200 برس پہلے سے شروع ہوا ہے، ابھی تو اسٹارٹ ہے. آئندہ 100-200 برس میں کہاں پہنچیں گے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ان معلومات کی بیس پہ ہم جو آگے چیزیں جان رہے ہیں، اللہ کی کائنات کروڑوں راز کھول رہی ہے ہمارے سامنے، کروڑوں راز چھپے ہوئے ہیں. تو تم سمجھ نہیں سکتے، لیکن یہ تسبیح کر رہی ہے پوری کائنات، خدا کی پاکی اور خدا کی خوبی بیان کر رہی ہے، اس کی تعریف کر رہی ہے. اس کائنات میں جو خدا کی عظیم کائنات ہے، وہ عیبوں سے پاک اور اس کی خوبیوں بھری کائنات ہے، اس کائنات میں تم خدا کو یہ مطلب راجہ بھوج سمجھ رہے ہو کہ جس میں بیٹھے ہیں 2-4 اور سر ہلا ہلا کے اللہ میاں سے کہ یہ مانگ رہے ہیں وہ مانگ رہے ہیں، اللہ میاں کو وہ اختیار چلا رہے ہیں، ادھیکار چلا رہے ہیں. ایسے ہم نے نہیں پیدا کیا، ہم نے بھی ایسے پیدا کر دیے. وہ خدا جو اس کائنات کا مالک ہے، یہ کائنات جانتے ہیں اب، یہ کائنات جتنا انسانی ذہن جانتا ہے، چھوٹا سا ٹینس کا یہ مائنڈ، یہ جتنی کھوپڑی ہے، یہ بھی اتنی بڑی کائنات کو جانتی ہے کہ حساب لگانے بیٹھ جائیں تو یہ خانقاہی حضرات کا تو دماغ بھی آؤٹ ہو جائے گا حساب لگانے ہی میں. 10 لاکھ گلیکسیز انسان جان چکا، ہر گلیکسیز میں کروڑ ستارے بھی ہوتے ہیں، آپس میں کتنے گیپ ہوتے ہیں لائٹ ایئرز کے. کتنی بڑی کائنات ہے، حیران پھیل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، حیران یہ کائنات بڑھ رہی ہے، پھیل رہی ہے. ہزاروں سورج اس سے ہزاروں گنا بڑے سورج اس کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں، جو فاصلے کی وجہ سے ہم کو نظر نہیں آتے. اس کائنات کا چلانے والا خدا، یہ تو اس کی کائنات کا ذرا سا حصہ ہوگا جو ہم نے دیکھ لیا اپنی مائکروسکوپک مشینوں سے، یعنی کتنی بڑی کائنات ہوگی. اس کائنات کا چلانے والا خدا جو ہے یہاں پر جو ہے گھوم رہے ہیں 2-4 مجذوب، اللہ میں ان کے ہاتھ میں ہے. ایک صاحب تھے، وہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ لنگی دھو کے ڈال دی اس کے اوپر، پیڑ کے اوپر. کیوں؟ کہ اللہ میں سے لڑائی چل رہی ہے، ہمارا تیمن سوکھنے نہیں دیں گے، بارش ضرور ہوگی. او سبحان اللہ الحمدللہ ہو رہی ہے اس کے اوپر، جزاک اللہ. یہ ہے اللہ میاں کا مقام اس پوری کائنات میں. جو سمجھا خدا کی عظمتوں کو پہچان نہ سکے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کائنات میں تم نے خدا کو جو معمولی سے سمجھ رکھا ہے اور تم جو تشبیہیں دے رہے ہو اس کی کہ جیسے صاحب بادشاہ سے نہیں چلتا کام اکیلے، ایسے اس کے بھی تھوڑے بہت کام کرنے والے پورٹ فولیوز ہیں. انہ کان حلیما غفورا، بہت برداشت کرنے والا ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. تمہاری باتیں سن کے برداشت کر لیتا ہے، تم پہ کوئی بجلی نہیں کڑکتی، تم پہ کوئی آسمان نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ وہ بہت برداشت کرنے والا ہے. حلیم ہے، وہ تحمل والا ہے، بردبار ہے، معاف کرتا ہے. پاگل ہیں بچے، سمجھتے نہیں کائنات کو، میری عظمتوں کو پہچانتے نہیں، بھوک رہے ہیں بھوکنے تو معاف کر کے نظر انداز کر دیتا ہے. انہ کان حلیما غفورا، بہت معاف کرتا ہے وہ. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور تم جب ان کے سامنے قرآن پڑھتے ہو، اے اللہ کے رسول، جب تم ان کو قرآن پڑھتے ہو تو اس قرآن میں چھپا ہوا پیغام صداقت بھی ان کو سنائی نہیں دیتا. جیسا اس کائنات کی ہر شے میں اللہ کی تسبیح،
انسان کو دکھائی نہیں دیتی، سنائی نہیں دیتی، حالانکہ کائنات کی اشیاء خدا کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن ہماری آنکھوں پر جو جہالت کے پردے ہیں اس کی وجہ سے وہ سنائی اور دکھائی نہیں دیتی۔ ٹھیک اسی طرح سے وہ لوگ جن کے اوپر غفلت اور جہالت کے پردے ہیں، اللہ کے رسول، ان کو بھی قرآن کے الفاظ میں چھپی ہوئی صداقتیں سنائی نہیں دیتی۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، جب تم ان کے آگے قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے درمیان میں اے رسول اور ان کے درمیان میں جو آخرت پہ قطعاً یقین نہیں رکھتے ایک ایسا پردہ حائل کر دیتے ہیں جو کسی کو دکھتا نہیں، ایک پردہ جو آنکھ پہ پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کے تمام دلائل، یہ سچائیاں سمجھ میں نہیں آتی۔ جب آدمی قسم کھا لے، نہ ماننے کی بات کر لے تو پھر کوئی سمجھ میں نہیں آتا، مجھے تسلیم ہی نہیں کرنا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، پردے ڈال لیے ہیں، بڑے فخر سے کہتے تھے، اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ ہم نے تو پردے ڈال لیے ہیں، دل ہمارے اندر ہیں خول میں بند، کہتے رہو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہمارے پر۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، دل جو ہے بہت مضبوط ٹھوس کھول میں ہے، بہت رلا رہے ہیں آپ، بڑی باتیں کر رہے ہیں، بڑی مثالیں دے رہے ہیں، ہم پہ اثر ہونے والا نہیں ہے، بہت کرنی مٹی کے بنے ہوئے ہیں، چکنے گھڑے ہیں، ہم پہ اثر نہیں ہوگا، فخر سے کہتے تھے اس بات کو۔ تو اللہ کے رسول قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ پردے ہیں، لوگ پردے اس لیے ڈال لیتے ہیں اپنے اوپر کہ اگر وضاحتیں سامنے آ جائیں تو پھر اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے اور اس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے لوگ نکلتا ہے سورج تو اس سے سورج کو تو مٹا نہیں سکتے، سورج کو تو ہٹا نہیں سکتے، سورج سے مقابلہ کر نہیں سکتے، کھڑکی پہ پردہ ڈال لیتے ہیں تاکہ اس کی دھوپ اندر نہ آئے، پردے ڈالتے پھر فخر کرتے ہیں کہ پردے پڑے ہوئے۔ جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا، کان بند، روئی ٹھونس لیتے ہیں کانوں میں، نہیں سنیں گے، ہم نہیں سنیں گے آپ کی بات، تسلیم نہیں کریں گے۔ ہمارے اتنے بزرگ شخصیات ان کا ذکر تو آیا نہیں، بل لمحے کا ذکر ہوا جا رہا ہے، بل لو علی ادبارہم نفورا۔ جب تم وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب تم اپنے رب کا ذکر کرتے ہو اکیلے رب کا قرآن میں، اسی بات سے خفا ہوتے ہیں۔ اللہ میں سے لڑائی تھوڑی ہے، پر تم اکیلے اللہ میں کا ذکر کیوں کرتے ہو اور کسی کا کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ جو ہے ولو علی ادبار، پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں، پاس نہیں آتے۔ بہت آسانی سے قرآن کریم کی ساری آیتوں کو آج کل کے مسلمانوں کے سامنے رکھ کے دیکھتے جائیے، سمجھتے جائیے، مشرکین مکہ کو بالکل سمجھ جائیے، لاکھ قرآن سنائیے، لاکھ حدیث سنائیے، ہمیں خود تجربہ ہے۔ آزاد خیال ہیں یہ تو خالی قرآن ہی سناتے ہیں، کچھ سناتے نہیں اس کے علاوہ، خیال کے آزاد ہیں، کوئی کچھ اور گالی دے گا، تفسیر بالرائے کرتے ہیں، اپنے من سے کرتے ہیں، قرآن خالی اور کچھ نہیں، بزرگوں کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے۔ اور آپ کسی بھی یعنی نام نہاد بزرگ کا نام لے کے اناپ شناپ سنا دیجئے، جتنی جزاک اللہ ماشاء اللہ لوٹنا لوٹ لیجیے، ڈٹ کے جزاک اللہ ماشاء اللہ ملے گی آپ کو۔ قرآن و حدیث کو سنانا اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ آدمی کچھ نیچری لگتا ہے، دہریہ لگتا ہے، کچھ قرآن سنایا جاتا ہے، بتائیے خالی قرآن۔ اب دلیل دو کسی بات میں، قرآن میں آیا ہے؟ ہاں آیا ہوگا، حدیث میں ہاں آیا ہوگا، ہاں فلاں بزرگ صاحب نے فرمایا تو ہو گئی دلیل، لاسٹ آخری دلیل ہو گئی۔ اللہ میاں کی دلیل کوئی دلیل تھوڑی ہے، کوئی اللہ میاں کیسے کوئی دلیل تھوڑی بنتی ہے۔ ہاں آپ کوئی سنا دیں کچا پکا قصہ قصص الانبیاء میں سے ہم کا کوئی خرافات سنا دیں سر آنکھوں پر، اب ہو گئی دلیل، اب ہو گئی بات پکی معقول، اب ٹھیک ہے، اب آپ اہل حق ہیں، صحیح راستے پر ہیں، آپ گمراہ نہیں ہیں، ورنہ آپ گمراہ ہیں اگر آپ قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں تو۔ وہی ہے مشرکین مکہ کا، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اللہ اکیلے اللہ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اسی بات پہ منہ پھیر رہے ہیں، وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ نحن عَلَىٰ مَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور جب کبھی سننے آ بھی جاتے ہیں آپ کی بات تو ہم جانتے ہیں کہ کیوں آتے ہیں۔ قرآن سننے ہدایت لینے نہیں آتے، فی مل جائے، کچھ کہنے کے لیے مل جائے تاکہ پروپیگنڈا کریں، کہہ نہیں رہتے ہم سے میاں یہ کہہ دیا آج تو، ہمیں تو خود ہے، بہت سے لوگ ہمارے درس میں مہینوں اسی لیے آئے کہ کچھ کہنے کو مل جائے، کچھ کہنے کو مل جائے۔ اب کچھ کہنے کو ملا نہیں، سنا تو بہت تھا کہ یہ ہے وہ ہے ہوتا ہے، لیکن ملا تو کچھ بھی نہیں۔ پہلے لوگ باہر اڑاتے رہتے ہیں، اندر آ کے دیکھتے ہیں کچھ ملتا نہیں، بور ہو کے چلے جاتے ہیں، پھر اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں یہاں کے درس ہوتا ہے، ہاں ہوتا تو ہے، پتہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا معلوم نہیں، بند ہو گیا کچھ دن سے، تو اس کو پھر نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فیس نہیں کر پاتے، حقائق حقیقت کو فیس نہیں کر پاتے۔ ہم جانتے ہیں کہ کیوں آتے ہیں، سنتے ہیں تو کیوں سنتے ہیں، یعنی اس لیے سنتے ہیں تاکہ اس میں کوئی فی نکالے، وَإِذْهُمْ نَجْوَىٰ، اور پھر سننے کے بعد کیا آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ شاید نزول اس آیت کی یہ ہے کہ حضور اقدس کے پاس آتے تھے قرآن کریم سننے کے لیے، پھر جا کے کہتے تھے یار بات تو بہت معقول ہے، ابو سفیان بیٹھے ہیں، ابو جہل بیٹھے ہیں،
ابو البختری بیٹھے ہیں، سارے جتنے بیٹھے ہیں، بات تو بہت معقول ہے، لوگوں کے دل میں اثر کرتی ہے، مقابلہ کریں تو کیسے کریں؟ مشورت ہوتی تھی، اس بات میں مشاورت ہوتی تھی. کسی نے کہا کہ یوں کہیں گے کہ یہ جادوگر ہیں. لوگوں نے کہا یہ بات چلے گی نہیں، جادوگری کی والی بات چلے گی نہیں. تو کہیں یوں کہیں گے کہ یہ نجومی ہے، کاہن ہے. کہ واللہ یہ کہانت بھی نہیں ہے. ایک نے کہا یہ کہانت بھی نہیں ہے، لوگ اس کو مانیں گے نہیں. کسی نے کہا کہ یہ کہیں گے کہ یہ آدمی جو ہے بڑا بننا چاہتا ہے. لوگوں نے یہ بات نہیں، کیونکہ جو قربانیاں دے رہے ہیں اللہ کے رسول، اس میں تو بڑے بننے والی کوئی بات نہیں ہے. یہ آدمی فائدہ چاہتا ہے، معاشی اعتبار سے فائدہ اپنا چاہتا ہے، یہ بھی چلے گی نہیں، کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی تو قربانی دے رہا ہے. یہ الزام بھی چلے گا نہیں. کسی نے کہا یوں کہیں گے کہ شاعر ہے، اس کو کہیں گے کہ شاعر ہے، اڑا دیں گے شاعروں کی بات کا اعتبار نہیں. لیکن کسی نے کہا کہ نہیں، یہ قرآن واللہ شاعر نہیں ہے. وما ہوا بقول شاعر وما ہوا بقول کاہن، قرآن کریم سورہ واقعہ میں موجود ہے. کون سی گالی دیں حضور کو، اس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. شاعر کہیں، کاہن کہیں، اپنا حساب سیدھا کرنے والا کہیں، پیسہ کمانے والا کہیں. کیا کمانے والا کہیں؟ اللہ کے رسول نے کہہ دیا میرے خاندان کوئی آدمی پیسہ ہی نہیں لے گا. کیسے لگائیں الزام؟ ومنہم من یلمزک فی الصدقات، کیسے لگائیں؟ کیا الزام لگائیں؟ بد کرداری کا لگا نہیں سکتے. صادق ہیں، الامین ہیں، کوئی الزام لگا نہیں سکتے. کون سی گالی دیں؟ تو طے کیا کہ یوں کہیں گے کہ ان پہ کسی نے جادو کر دیا ہے. یہ آخری گالی طے کی کہ یہ طے کریں گے. پہلے کوئی دن کہا شاعر، پھر کوئی دن کہا اذان یہی سے ہماری مسجد ہو رہی ہے کہ کسی نے کہا شاعر ہیں. کچھ دن چلا، لوگوں نے کہا شاعر تو نہیں لگتے بھائی، شاعر کا تو کردار ہی اور ہوتا ہے. گالی چھوڑ دی. اب کہا کہ یہ کاہن ہے. تبھی تو بتا دیتے ہیں ایسی ایسی باتیں، کہیں بھی نہیں لگتے. کاہن کا تو کردار اور ہوتا ہے، ان کا تو کردار اور ہے. صداقت و دیانت کے پیکر ہیں. ہر گالی دیں، ہر گالی پھیکی پڑ جائے، چلے نہیں آگے کو. تو پھر سب سے آخر میں یہ طے کیا کہ یوں کہیں گے کہ بھائی ان کی بات میں اثر ہے، بہت ٹھیک ہے، اثر وثر ہے، لیکن یہ خود یہ کسی کے بہکائے میں آ کر کے ساری باتیں کر رہے ہیں. یہ آخری گالی طے کی. اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا واذ هم نجوا، جب انہوں نے یہ سازش کی، یہ طے کیا آپ کے بارے میں، ہم جانتے ہیں آپ کے سارے قرآن سننے کے بعد ان ظالموں نے کہ یوں کہیں گے کہ تم لوگ صرف ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جو جادو کا مارا ہوا ہے. عقل چل گئی ہے ان کی، جادو کا مارا ہوا ہے. یہ بات پھیلائیں گے تو ہر بات کی توجہ ہو جائے گی. اب یہ کیوں پتھر کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جادو کے مارے ہوئے ہیں. اب یہ بغیر کسی مفاد کے کیوں اتنی قربانی دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ جادو کے مارے ہوئے ہیں. اب کیوں یہ اپنے خاندان سے پورے لڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جادو کے مارے ہوئے ہیں. وطن بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، اس لیے ہر بات کی توجہ ہو جائے گی. ہم یوں کہیں گے کہ کسی جادو کے چکر میں ہیں، جادو کے مارے ہوئے ہیں. انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو اے اللہ کے رسول کس طرح سے یہ طرح طرح کی پھپتیاں کستے ہیں تم پر. روز نئی گالی لاتے ہیں. جھوٹی گالی کا یہی پہچان ہے کہ گالی روز بدل جاتی ہے. گالی بہت دن چلتی نہیں، دلیل قائم رہتی ہے. گالی بدل جاتی ہے، گالیاں روز بدلتے ہیں. کبھی کہہ دیں گے یہ فلاں گمراہ فرقے کے ہیں، کبھی کہہ دیں گے آزاد خیال ہیں، کبھی کہہ دیں گے کچھ بھی کہہ دیں گے. گالی تو روز چینج ہوتی ہے، دلیل کبھی چینج نہیں ہوتی. چونکہ گالیاں تھیں اس لیے چینج ہوتی رہی. تو اللہ نے فرمایا دیکھو تم پر کیسی کیسی گالیاں چھانٹ کے لاتے ہیں. فضلوا پر کھوئے گئے ہیں، کوئی بات طے نہیں کر پا رہے. ایک بات طے کر کے بنا لو نا، کھوئے گئے، سمجھ میں نہیں آتا کہیں تو کیا کہیں. فلا یستطیعون سبیلا، کوئی راہ سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو بدنام کرنے کی. کوئی راہ سمجھ میں نہیں آتی. کردار پہ چیٹ نہیں اڑا سکتے، اخلاقی کمی نہیں دیکھ سکتے، عوام کو بیوقوف بنانے کا الزام نہیں دے سکتے، پیسے کھینچنے کا الزام نہیں دے سکتے، کردار پہ، کریکٹر سیرت پہ کوئی کیچڑ نہیں اچھال سکتے، لوگوں کو آپ کے خیالات کے بارے میں بھی گمراہ نہیں کر سکتے کہ مستقل دعوت پھیل رہی ہے. روز گالی چینج کرتے ہیں اسی لیے. اب یہ بات چھانٹ کر لائے، فضلوا، بھٹک گئے ہیں بیچارے، کھوئے ہوئے ہیں بیچارے، کوئی بس سمجھ میں نہیں آتا کیا چیز چپکائیں آپ کے اوپر. فلا یستطیعون سبیلا، سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں کی. یہی ان کی ہار کا ثبوت ہے اور یہی آپ کے حق ہونے کا ثبوت بھی ہے. فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. کیوں ہیں آپ؟ کیا بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہیں یا کیا جادو کی باتیں کر رہے ہیں؟ سنیے ان کی مثالیں. پریشان کرنے کے لیے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اختلافی. کیسے، کب، کیوں، کس لیے، یہ اس طرح کے سوالات اٹھائے آدمی کے ذہن کو پریشان کرنے کے لیے. دیکھیے یوں کہہ رہے ہیں، لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھیے یوں کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے ہڈی ہماری برادہ بن جائے گی، دوبارہ پیدا ہوں گے. کیسے پیدا ہو جائیں گے؟ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، کیسے کے بعد اگلا سوال ہوتا ہے کیوں، کون،
اور کب؟ اب دیکھیں سارے سوال کر رہے ہیں حضور سے. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا. ہم جب ہڈیاں ہو جائیں گے، راکھ بن جائیں گے، دوبارہ پھر پیدا ہو جائیں گے. کیسے؟ کیسے پاگل پن کی بات ہے؟ تم پہ تو جادو کر دیا ہے کسی نے، جبھی تو کہہ رہے ہو ایسی بات ہے. قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم. آپ جواب دے دیں ان کو، تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، یا جو بھی تمہاری نظر میں بہت ہی مشکل ہو جس زندگی کا واپس آنا، وہ بن جاؤ. جس تار میں ایک بار کرنٹ دوڑ گیا دوبارہ کرنٹ کیوں نہیں دوڑ سکتا اس میں؟ کیسے کا سوال جواب تو یہ. پھر کہتے ہیں من یعیدنا، کون کرے گا یہ کام؟ کیسے ہوگا؟ جواب مل گیا. جب ایک کام ہو گیا دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. من یعیدنا، کرے گا کون اس کام کو؟ یہ بھی کون آیا؟ دوسرا سوال پریشان کرنے والا. کہا گیا کہ آپ جواب دیں قل الذی فطرکم اول مرہ، وہ جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا. کون کرے گا؟ وہ جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا. تو اب تیسرا سوال ہے کب؟ فسیقولون متى ہو، یہ ہوگا کب بھائی؟ یہ واقعہ ہوگا کب؟ سبھی چیز فائنل کر دیجئے. اب کیسے، کب، کون اور کس وقت؟ تو یہ ہوگا کب؟ متى ہو فسینغضون الیک رؤوسہم، یہ سر مٹکا کے آپ سے پوچھیں گے کہ اچھا یہ ہوگا کب، ذرا یہ اور بات فائنل کر دیجئے. قل عسى ان یکون قریبا. دو جواب دیے اس بات کا، پہلا الزامی اور دوسرا تحقیقی. قل عسى ان یکون قریبا، کب ہوگا یہ پوچھتے ہو تم؟ ہو سکتا ہے ابھی ہو جائے. اگر ایک چیز ہوئی نہیں ہے تو وہ ابھی ہوئی نہیں ہے تو وہ نہ ہونے کی دلیل تو نہیں ہوتی. ایک چیز اگر اس وقت تک نہیں ہوئی ہے، مرنے سے 1 منٹ 1 سیکنڈ پہلے بھی آدمی زندہ ہی ہوتا ہے. مرنے سے 1 سیکنڈ پہلے بھی آدمی زندہ ہی ہوتا ہے. اگر ایک چیز نہیں ہوئی ہے تو یہ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے ابھی ہو جائے. پھر اس کا انکار صرف اس لیے کرنا کہ ہوئی نہیں ہے ابھی، جب ہو جائے گی تو انکار کی مجالی کیا رہ جائے گی. اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تم کو بلائے گا. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، اس دن تم اس کی جے جے کار پکارتے ہوئے جاؤ گے، بہت تعریف کرتے ہوئے، سرکار سرکار کہتے ہوئے جاؤ گے. فتستجیبون بحمدہ، اس دن نکل جائے گی ساری جتنی بھی اکڑ ہے، جتنے ایچ پیچ ہیں سب ختم ہو جائیں گے، سارے سوالات مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. اور یہ دنیا کی زندگی جس کی درازی بہت پیاری لگتی ہے، وہاں جب پہنچو گے اس کے دربار میں ایسا لگے گا کچھ بھی تو نہیں تھا، 2-4 منٹ گزار کے آ گئے. بس زندگی تھی ہی نہیں، وہ ایک شعلہ، ایک بلب چمکا اور بجھ گیا. زندگی تو اب شروع ہوئی ہے. تب تمہیں احساس ہو جائے گا. تب یہ ساری چیزیں جو آج رجل مسحور کی باتیں لگتی ہیں حقیقت بن کے تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی. یہ اللہ کے رسول کا یعنی انداز تربیت تھا جو مشرکین کے جس ماحول میں آپ دے رہے تھے. قرآن کریم کا مطلب انداز ہے یہ، کتنا جارحانہ اور کتنا علمی، کتنا ایفنسو اور دلوں کو پلٹ دینے والا یہ انداز ہے. صحیح جو تصور دین ہے اور جو دین کا اور توحید کا صحیح تصور ہے وہ قرآن کریم کے ذریعے ہم کو مل سکتا ہے حقیقت میں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہدایت اور سچائی جو ہے دنیا میں آپ کو صرف یہ کتاب دے سکتی ہے جو اللہ نے ہدایت کے لیے اتاری ہے. اور سورج کو چھوڑ کے جو لوگ چراغوں سے اجالا مانگتے ہیں انہیں نہیں ملتا سچا اجالا. کبھی سچا اجالا نہیں ملتا. سچائی کا مرکز صرف یہ کتاب ہے، اور اس لیے آئی بھی ہے کہ ہدایت دے اور دلوں کو پلٹے. اس کو رکھ دو طاق میں، اس سے ہدایت لینی نہیں ہے، جو تو اس کا آنے کا اترنے کا مقصد ہی بیکار ہو جائے گا. یہ کہا کے لیے اتری ہے. تو دین کیا ہے اور قرآن کریم کا انداز فکر کیا ہے، اسلام کا انداز فکر کیا ہے، اس کی صحیح تعبیر قرآن کریم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا سچا فہم عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.